بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ 5 یا 6 واسطوں سے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس کا شمار 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ باغی و سرکش اور جابر و متکبر بادشاہ تھا۔ دنیاوی زندگی پر لٹو تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وحدہ لا شریک ذات کے حضور سربسجود ہونے کے لیے دعوت دی تو اس کی جہالت و گمراہی اور لمبی امیدوں نے اسے خالق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا۔ اس بارے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا اور اپنی رہبانیت کا اعلان کر دیا۔ نمرود لعین کی اولاد کتنی تھی اس بارے تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے، مگر کثیر مورخین نے اس کی ایک بیٹی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی رفعت و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی کا نام رازا تھا۔ یہ عقل و فراست میں یکتا تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے چند روز گزر گئے تو یہ نمرود کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کو آگ میں پھینکے جانے کے بعد کیا ہوا؟ نمرود نے کہا، اے نور نظر، کئی روز گزر چکے ہیں کہ جب اس کو شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اب اس آگ میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ بیٹی نے ضد کی تو نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکی اس مچان پر پہنچی تو دیکھا کہ آگ کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی۔ دور سے ہی آواز دے کر پوچھنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کس حال میں ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے کہ آپ کو آگ نے نہیں جلایا بلکہ اس کے برخلاف آپ گل و گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ لڑکی نے کہا، تو کیا اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بشرط یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمہ کا ورد کرتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، ٹھنڈی ہو گئی، ایسے ہی اس لڑکی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ جیسے ہی نمرود کے پاس پہنچی تو اسے تمام معاملے کا علم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ نمرود کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ورگلانے کے لیے لاکھ جتن کیے مگر وہ بلا خوف و خطر اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ بالآخر نمرود نے فیصلہ کیا کہ اسے سخت اذیتیں دی جائیں۔ اس میں پہلی سزا یہ تجویز ہوئی کہ اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں گاڑ کر بازار میں لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ لڑکی پر سزا کا عمل شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ، اس لڑکی کو اذیت سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک
تک پہنچا دو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکی کو ان کے شکنجے سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ منقول ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام الاؤ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس نیک صفت لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کے بطن سے 20 لڑکے پیدا فرمائے اور تمام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی راہ میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے۔ آمین۔